والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں سے 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ایک بدترین ظلم کیا گیا منافقین کی طرف سے، ان پر جو تہمت اور الزام لگایا گیا، یہ 10 آیات اس کے بارے میں اتری ہے. آج میں تفصیل سے ذرا اس واقعہ کو ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ اس واقعہ نے مجھے اور آپ کو جو سمجھایا ہے، جو اس واقعہ کو قرآن کا حصہ بنانے کا مقصد ہے، اس کو ذرا میں تفصیل سے عرض کروں گا. پھر آخر میں جا کے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے. صحیحین میں اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں اس واقعہ کی تفصیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے، قرہ ڈالتے. جس بیوی کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے جانے لگے، اپنی بیویوں میں قرہ ڈالا، میرا نام نکل آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ اور اس جنگ میں ساتھ گئی. اس غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ہم ہودج کے اندر ہوتی، اونٹ کے اوپر ایک پورا کمرہ نما ہودج ہوتا تھا، لکڑیاں لگا کے اس کو یوں گول بنا لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر چادر ڈال کے بالکل پردہ ہو جاتا تھا کہ ہم جب اونٹ پر سوار ہوتے تو ہودج سمیت خواتین کو اوپر بٹھا دیا جاتا تھا اور ہودج سمیت اس کو نیچے اتار لیا جاتا تھا. جس طرح ہمارے زمانے میں، آج تو وہ چیز ختم ہو گئی، خیبر پختونخوا میں ہے، دھولنوں کے لیے ایک ڈولی بنائی جاتی تھی، وہ یہ ڈولی ہی کی ایک بڑی شکل تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جب کوچ کرنے کا وقت قریب آیا تو قضاء حاجت کے لیے دور جانا پڑتا تھا، تو میں بھی اپنی ضرورت کے لیے دور گئی. جب واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے گلے میں جو اظفار کا ہار ہے وہ کہیں گر گیا. میں اس کو تلاش کرنے میں لگ گئی. وہ قیمتی ہار تھا کہ وہ کدھر گیا. اس کو تلاش کرتے کرتے مجھے دیر لگ گئی اور پیچھے سے اسلامی لشکر جو تھا وہ چل پڑا. میرے ہودج کو اسی طرح اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین بہت ہلکے پھلکے جسم کی ہوتی، چونکہ غذائیں بہت سادہ اور بہت ہلکی پھلکی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بھی اس وقت بالکل کم تھی، اس لیے میرے وجود کا وزن نہیں تھا.
تو جن صحابہ اکرام کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کے نبی اور حضور کی زوجہ مطہرہ کی سواری تیار کرنی ہے، ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ میں ہودج کے اندر ہوں یا نہیں، انہوں نے اسی طرح اٹھا کے رکھ دیا۔ ہودج چل پڑا، لشکر چل پڑا۔ جب ہودج رکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، سب جا چکے۔ میں بہت پریشان ہوئی، اب کیا کروں؟ عقل میں آیا کہ جہاں میں تھی میں وہیں بیٹھ جاؤں، جب اللہ کے نبی مجھے نہ پائیں گے تو واپس کسی کو یہی بھیجیں گے تلاش کرنے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں وہاں بیٹھ گئی اور اس وقت پردے کے احکام آ چکے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا، میں وہیں بیٹھ گئی اور مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم خاص تھے، حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ لشکر سے کوئی 3-4 کلومیٹر پیچھے رہتے تھے، اور جب لشکر کوچ کرتا تو وہ پھر پیچھے پیچھے سفر کرتے تھے تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے یا جہاں پڑاؤ ڈالا ہو وہاں رہ جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لشکر چلا گیا، میں وہاں بیٹھی، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور میرے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ تو حضرت صفوان جب وہاں آئے انہوں نے دیکھا ساری جگہ کیونکہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی لشکر کی، تو کسی کو بیٹھا دیکھا، وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پردہ کی آیات اور احکام اترنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، وہ مجھے چہرے سے دیکھ کر پہچان گئے۔ اور حضرت عائشہ قسم کھا کے فرماتی ہے کہ میری آنکھ ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے کھلی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً ان کی زبان پر کیا آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری آنکھ کھل گئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے پورے سفر میں میں نے ان سے سوائے اس آیت کی تلاوت کے میں نے اور کوئی کلمہ ان سے نہیں سنا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا میرے قریب لا کے، اور اونٹ کی جو آگے والی ٹانگیں ہیں اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اونٹ اٹھے نہ، اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی، اور وہ اونٹ کی مہار اور نکیل پکڑ کے آگے آگے چل لیے۔ میں نے ان سے زیادہ پاکیزہ انسان نہیں دیکھا، وہ بڑی رفتار سے چلے، اور تقریباً زوال کا وقت تھا جب وہ لشکر میں لے کر مجھے آئے۔ جب وہ لشکر میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، یہ قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھا، اور مدینہ منورہ میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن یہ تھا۔ مکہ میں سب سے خبیث ترین انسان ابو لہب ہوا ہے، اور مدینہ میں سب سے خبیث ترین انسان جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہوا ہے۔ یہ لشکروں میں ساتھ جاتا تھا، منافق تھا، اور کئی مرتبہ اس نے فتنہ برپا کیا۔ سورہ منافقون پوری اسی خبیث کے بارے میں اتری ہے۔ اس نے حضرت صفوان کو دیکھ لیا کہ وہ حضرت عائشہ کو لے کر آ رہے ہیں، بس اس نے بات کا ایسا بتنگڑ بنایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، میں اپنے ہودج میں آ گئی، ہم مدینہ آ گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں اس زمانے میں خواتین کو باہر کی دنیا کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا میں مدینہ آ کے بیمار ہو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ باہر کیا طوفان برپا ہے۔ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، اور 3 مخلص لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ مدینہ میں یہی واقعہ زیر بحث تھا، چونکہ معاملہ بہت حساس تھا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے،
اور اسلام کے سب سے پہلے سپاہی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت صفوان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں بیمار ہو گئی آ کے، مجھے صرف ایک بات کا شک تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب میں پہلے بیمار ہوتی تو اللہ کے نبی کی طرف سے جو میں شفقت اور محبت دیکھتی، اس بیماری میں وہ شفقت نہیں تھی۔ بس اللہ کے نبی گھر میں آتے، بس اتنا پوچھ لیتے کیا حال ہے، اور کبھی خادمہ سے یہ پوچھ لیتے کہ تمہاری مریضہ کا کیا حال ہے۔ میں بہت حیران ہوتی، مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کی خالہ زاد بہن ام مستح، جن کا اصل نام حضرت خولہ، ظاہر ہے یہ حضرت عائشہ کی پھوپھی لگی چونکہ صدیق اکبر کی خالہ زاد بہن ہے، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے دور جا رہی تھی۔ رات کو واپسی پر ان کا پاؤں الجھا ام مستح کا، جب وہ گرنے لگی نا، ان کی زبان سے کلمہ نکلا مستح برباد ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو بد دعا دی انہوں نے کیا کہا؟ مستح برباد ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی اس پھوپھی کو ٹوکا، میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے، حالانکہ آپ کا بیٹا تو بدر کا شریک ہے۔ بھائی کس کا شریک ہے؟ یہ میں پچھلے جمعے میں پڑھا چکا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ اکرام پر زبان کھولتے کہ بدری صحابہ پر خود اللہ کے نبی نے ان کی غلطی پر کہا ان پر کوئی بات ہے، چونکہ اللہ ان کو کیا کر چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ان سے کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے، آپ کا بیٹا تو بدر کے شرکاء میں سے۔ مجھے ام مستح کہنے لگی بچی تجھے نہیں پتا اس نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے اور تیرے بارے میں کیا ہو؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو بالکل بھولی ہے، تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں مدینہ میں کیا بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اب پتہ چلا، مہینہ ہو گیا میں بیمار تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا میں گھر آئی، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توجہی سمجھ آئی۔ اللہ کے نبی گھر آئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے صورتحال معلوم کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ اللہ کے نبی آئے، میں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کے اپنی والدہ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ میری والدہ نے مجھے سمجھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کہا بیٹی تو پریشان نہ ہو، جو بچی خوب حسین و جمیل بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، عاقلہ بھی ہو، اور وہ اپنے شوہر کی محبوب بھی ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ مجھے اپنی ماں سے پھر صورتحال پتہ چلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا جیسے ہی مجھے میری ماں نے یہ صورتحال بتائی بس پھر میرا رونا نہیں سنبھلتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ 2 راتیں ایک دن ایسا گزرا کہ میں مسلسل روئے جا رہی ہوں، مجھے سونا تو دور کی بات ہے، میں اپنا رونا بھی نہ سنبھال سکی، اور مجھے اس شدت کا بخار تھا کہ میرے سر کے بال جھڑنے لگ گئے۔ 2 راتیں ایک دن میں مسلسل روتی رہی، اور میری ماں میرے والد میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اس پریشانی سے کہ کبھی اس بچی کا دل نہ پھٹ جائے۔ 2 راتیں ایک دن گزرنے کے بعد ایک انصاری عورت آئی اور اس نے مجھے آ کر، وہ بھی میرے پاس آ کے رونے لگی، اس نے بھی مجھے حوصلہ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس پورے مہینے میں جو کچھ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا، حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش،
فرمایا کہ حسن و جمال میں ازواج مطہرات میں وہی تھی جو میری ٹکر کی تھی، ان سے میرا مقابلہ بنتا تھا۔ حضرت زینب سے پوچھا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ سوکن کے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آگے، لیکن جو حضرت زینب ہے نا وہ اپنی زبان اور کانوں کی بہت حفاظت کرتی تھی، یعنی کسی کی برائی اپنے کان سے سنتی نہیں تھی، غیبت سے بہت بچتی تھی حضرت زینب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا زینب تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا اللہ کے حبیب میں حضرت عائشہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتی، سوائے اچھائی اور برائی کے کچھ نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا جن کو اللہ کے نبی کو جن سے پوتوں کی طرح محبت تھی، ازواج مطہرات کو اچھی طرح جانتے تھے چونکہ گھروں میں پلے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے دو ٹوک حضور سے کہا اللہ کے حبیب آپ کے گھر میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں آ سکتی، آپ کے گھر میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں آ سکتی، یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ بالکل طاہرہ اور مطہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک جملہ کہا جو حضرت عائشہ کو پسند نہیں آیا، اور بڑی دیر تک حضرت عائشہ کو اس جملے پر شکوہ رہا حضرت علی سے، اور اس شکوے کا اظہار بھی کیا حضرت عائشہ نے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی بیویوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ پھر بھی آپ حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، حضرت بریرہ باندی ہیں حضرت عائشہ کی اور خادمہ ہیں، آپ حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، خادموں کو گھر کے ملازموں کو گھر کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کیسا ہے۔ یہ رائے بھائی کس نے دی؟ حضرت علی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس تشریف لائے، حضرت بریرہ سے پوچھا، حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے رسول عائشہ کو دنیا کی خرافات کی کیا خبر، یہ تو اتنی بھولی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں میں نے دیکھا سوائے ایک کمزوری کہ وہ یہ کہ یہ آٹا گوندتی ہے اسی طرح ننگا رکھ دیتی ہے، باہر سے بکری آتی ہے وہ آٹا کھا جاتی ہے، یہ تو اتنی بھولی ہے، اس میں کوئی عیب اور کوئی خامی نہیں۔ ان گواہیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر جا کر کھڑے ہوئے، سارے مدینہ کو جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دکھ کے الفاظ فرمائے، لوگوں مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں بہت تکلیف دی گئی ہے، مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں بہت تکلیف دی گئی ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں اپنے اہل بیت میں کوئی خامی نہیں پاتا، اور جس مرد کا تذکرہ کیا گیا ہے مجھے سوائے خیر کے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، حضرت صفوان بن معطل، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، مدینہ کے دو ہی بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، جس نے یہ بکواس کی ہے مجھے نشان نہیں کیجیے، میں اس کا سر قلم کو۔ جب یہ بات کہی نا، چونکہ عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کے تھے، بھائی کس قبیلہ کے تھے؟ خزرج کے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ بہت اعلیٰ انسان تھے، لیکن اس وقت ان میں قومی حمیت آ گئی، ایک قبیلے کا تعصب تھوڑا سا اٹھا، انہوں نے غصے میں کھڑے ہو کے سعد بن معاذ کو کہا کون ہے جو میرے قبیلے کے بندے کو قتل کرے گا؟ ادھر سے اوس کے دوسرے سردار اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے۔ اس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی قیادت آپس میں تلہ کلامی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے سب کو خاموش کروایا، اس لڑائی آگے نہ بڑھے، اس کو ٹھنڈا کیا، اور ماحول کو ٹھنڈا کر کے اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی اس سے پہلے اللہ کے نبی نہ میرے پاس بیٹھے،
بلکہ وہ عدم توجہی کا شکار رہی۔ ہمارے گھر تشریف لائے، مجھے 2 راتیں 1 دن ہو گیا تھا کہ میں مسلسل رو رہی تھی، اور میری ماں بہت پریشان تھی اور مجھے سمجھاتی تھی بچی تیرا دل پھٹ جائے گا تو نہ رو۔ ایک انصاریہ عورت بھی بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میرے پاس بیٹھ گئے، اور 1 مہینے کے بعد پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے اس موضوع پر میرے ساتھ بات کی۔ سب کے سامنے مجھے یہ کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی قصور ہوا ہے تو تجھے اس کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا، 2 رات 1 دن سے جو میرے آنسو نہیں نہ تھم رہے تھے، اس وقت مجھے یوں لگا کہ میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں، اور میں غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے والد کو کہا آپ اللہ کے نبی کو اس بات کا جواب دیں۔ میرے والد حضور کا ایسا ادب کرنے والے تھے، اسی وقت کہہ دیا عائشہ مجھے کوئی بات نہیں آتی، میں جواب نہیں دے سکتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عائشہ اس ہستی کو اگر میں نے جواب دیا نہ کوئی، تو مجھے نہ زمین پناہ دے گی، نہ مجھے آسمان پناہ دے گے، نہ پہاڑ، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اب ادھر سے بیٹی ہے، اتنا حساس معاملہ۔ صدیق اکبر بہت مؤدب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا آپ اللہ کے نبی کو اس بات کا جواب دیں۔ میری ماں نے کہا بیٹی میں نہیں بول سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر غصے میں نے خود جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سب کے ذہنوں میں ایک بات جم گئی ہے، اگر میں اس کو قبول کر لوں تو آپ سب اس کی تائید کرو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس عیب سے بری ہوں۔ چونکہ اس مہینے میں صدیق اکبر اکثر رو پڑا کرتے تھے، اتنے مضبوط اعصاب کے بندے صدیق اکبر رو پڑا کرتے تھے، اور اسی پریشانی کے دنوں میں صدیق اکبر کے وہ اشعار ہیں کہ ہمارے اوپر لوگوں جو تہمت لگائی گئی ہے نا، یہ تہمت تو ہمارے اوپر کبھی زمانہ جاہلیت میں نہیں لگی، جب ہم کافر تھے اس وقت ہم پر یہ تہمت نہیں لگی، اب تو ہم اسلام کے آغوش میں آ گئے ہیں، ہمارے اوپر اب یہ تہمت کس طرح لگاتے ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غصے سے یہ کہا میں اس سے بری ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے بری ہے، اور غصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی۔ میں نے حضور سے کہا میں وہی کرتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتی ہوں، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ اس غصے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے کر میں لحاف میں اپنا چہرہ چھپا لیا شدت تکلیف کی وجہ سے۔ کہنے لگے بھی اتنا ہی ہوا تھا کہ سردی کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گے میرے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے، اور مجھے یہ توقع تھی کہ خواب میں حضور کو میری سچائی دکھا دی جائے گی، یا حضرت جبرائیل آ کے میری سچائی بتا جائیں گے، لیکن مجھے اتنی بڑی توقع نہیں تھی کہ میرا اللہ میرے اوپر اتنی مہربانی کرے گا۔ سردی کے دن تھے، میں نے جب اپنا چہرہ لحاف میں لپیٹ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور آپ کے چہرہ انور سے سخت سردی میں جو ہے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگ گئے، وحی کی کیفیت آئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے یہ 10 آیات تلاوت کی، جن میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات نے صرف حضرت عائشہ کی تطہیر ہی نہیں کی، آپ ترجمہ میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنے غضب میں آ گئے، اور قرآن کریم نے کس شدت کے ساتھ حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کی۔ جب یہ آیات تلاوت کی تو ظاہرہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ جب یہ آیات تلاوت کی
تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میری والدہ جو ہے وہ خوشی سے ان کے تو پاؤں زمین پر نہ لگے، اور میں بھی اپنے نصیب پر فخر کر رہی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ خواب کے ذریعے میری پاکی بیان کر دی جائے گی، اس کی مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ میری جو پاکی ہے وہ قرآن کا حصہ بنائی جائے گی، میری جو پاکی ہے وہ نمازوں میں پڑھی جائے گی، وہ ممبروں پر چڑھ کر خطبوں میں پڑھی جائے گی، رمضان کے مصلے پر چڑھ کر میری آیت پاکی بیان کی جائے گی۔ مجھے توقع ہی نہیں تھی، اور جب میں نے سنا حضور سے کہ میری پاکی میں کتنی آیات اتری، 10 آیات اتری۔ بہرحال میرے ماں باپ کو تو خوشی ہونی تھی، میری والدہ نے فوراً مجھے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیجئے، لیکن میں غصے میں تھی۔ میں نے کہا میں کوئی شکریہ نہیں ادا کرتی، میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری پاکی بیان کی ہے۔ یہ ظاہر ہے بیوی ہونے کا ایک ناز تھا۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا میں اللہ کے نبی کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، انہوں نے حضرت عائشہ کو زبان دراز کہہ دیا، توبہ نعوذ باللہ۔ بھائی کس کے سامنے کہا میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی؟ بھائی توجہ کرنا ذرا، کس کے سامنے کہا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے کہا؟ اللہ کے نبی نے غصہ کیا؟ اللہ نے حضرت عائشہ کا یہ جملہ سن لیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہیں؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، نہ اللہ کو کوئی اعتراض، نہ اللہ کے رسول کو کوئی اعتراض، ان بدبختوں کو اعتراض پتہ نہیں کدھر سے ہو گیا۔ اگر رسول ہونے کے ناطے یہ بات غلط ہوتی، بھائی اللہ کے نبی کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے، اللہ کے نبی اس کو برداشت کرتے تھے؟ بھائی بولیے ذرا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ آیات اتری، اور ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت زینب تو بہت پاکیزہ رہی، لیکن ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش جو تھی، انہوں نے میرے بارے میں اس اعتراض کو قبول کیا، وہ نہ سنبھال سکی، ان کو پھر حد لگی۔ 3 مخلص جو تھے انہوں نے یہ تہمت تو نہیں لگائی، لیکن عبداللہ ابن ابی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ بھائی جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے مخلص شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو جی ہی پروپیگنڈے کے زمانے میں رہے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں پروپیگنڈے کا وار اس سے زیادہ سخت نہ ہو جتنا اس زمانے میں ہے۔ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ حضرت مصطح، حضرت حمنہ بنت جہش اور عظیم الشان شاعر حضرت حسان بن ثابت، یہ تینوں پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر ان تینوں پر بھائی کیا جاری کی؟ حد جاری کی۔ اور عبداللہ ابن ابی بن سلول پہ بھی حد جاری ہوئی، جو اصل مرکزی کردار تھا اس تہمت کا۔ اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی اس پر بالکل واضح ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا تھا، اب ان کا کیا بنا؟ ظاہر ہے جب حضرت عائشہ کی پاکیزگی آئی، بھائی ان کی بھی طہارت اتر گئی کہ نہیں؟ لیکن اس صحابی کے بارے میں علامہ ذہبی جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پورا مہینہ مدینہ میں قیام پذیر رہے اور خاموش رہے، کسی نے ان کو بولتا نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے یہ جس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے کہ میرے ذریعے اللہ کے نبی کے حرم پر تہمت لگائی گئی ہے، اس کی تکلیف کا اندازہ انہی کو ہوگا۔ یہ ان آیات کے اترنے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد 2 روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد وہ پھر مدینہ میں مستقل نارمل زندگی گزاری، بعد میں جا کے فوت ہوئے۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ شدت غیرت کی وجہ سے جب یہ پاکیزگی کی آیات اتر آئی، اور جہاں حضرت عائشہ کی پاکیزگی اتری وہی حضرت صفوان کی بھی پاکیزگی اتری، تو حضرت صفوان ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ شام چلے گئے، پھر گم نامی کی زندگی گزاری انہوں نے، اور اسی گم نامی میں ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ یہ اس واقعہ کی کچھ تفصیل ہے
جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت میں خود حضرت عائشہ نے بیان کی ہے. میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے. اب اس واقعہ میں ان آیات میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا ہے انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آئے گا. آج والا واقعہ آپ کل اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں ان کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.